اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن جو ہے وہ نپٹائی گئی ہے۔ یہ پٹیشن ہمارے مرحوم ساتھی ارشد شریف نے اس وقت فائل کی تھی جب وہ زندہ تھے 2 سال پہلے، اور انہوں نے کہا تھا جی پاکستان کے مختلف شہروں میں میرے خلاف مقدمات درج ہیں اور میری زندگی کو خطرہ ہے اور یہ مقدمات جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں کہا ہے کہ ارشد شریف کو خوف و ہراس کا شکار کیا گیا، ان پہ غلط مقدمات قائم کیے گئے تھے، ایک مقدمہ کافی تھا، ان پہ غیر ضروری مقدمات قائم کیے گئے، اور آج ایک اور جرنلسٹ جو ہے گھوٹکی میں بچل گھونیو ان کو قتل کر دیا گیا، جس کی مذمت کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سال ابھی اگست کا مہینہ ختم نہیں ہوا ہے تو 10 صحافی پاکستان کے مختلف شہروں میں قتل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ریکارڈ قائم ہو گیا، اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں صحافی قتل نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ چھوٹی سی ایک رپورٹ ہے راشدہ شعیب کی۔ ڈرانا، دھمکانا، گالی اور پھر گولی، صحافیوں کی آواز بندی کے لیے حملے خطرناک حد تک پہنچ چکے۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم فریڈم نیٹ ورک کے مطابق رواں سال جنوری سے اب تک 10 صحافیوں کو سچ کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 11 مارچ کو خاتون رپورٹر نوشین رانا، 14 مارچ کو جام صغیر احمد، 3 مئی کو محمد صدیق مینگل، 15 مئی کو اشفاق احمد سیال، 21 مئی کامران داوڑ، 25 مئی نصر اللہ گڈانی اور ظفر اقبال، جون میں خلیل جبران، جولائی میں حسن زیب اور اگست میں بچل گھنیو مارے گئے۔ پہلی بار ہوا گزشتہ کئی سالوں میں کہ اتنی بڑی تعداد میں صحافی قتل کیے گئے ہیں۔ انتہا ہے سینسرشپ کی، جہاں پہ آپ صحافی کی جان بھی لے لیتے ہیں اگر آپ اس کی رپورٹنگ سے اور اس کے سچ بولنے سے خوش نہیں ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق آزادی صحافت میں پاکستان 2023 کی نسبت 2 درجے نیچے گرنے کے بعد 180 میں سے 152 نمبر پر آ گیا۔ صحافی حقائق سے پردہ اٹھانے پر نشان عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ صحافیوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہم جو تشدد دیکھتے ہیں یا جو سخت رد عمل دیکھتے ہیں وہ سماج اور ریاست دونوں سے، تو یہ ریاست کی اپنی بقا کے لیے اور سماج کو صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ اظہار رائے کی آزادی ہو، اس کی بنیاد پر مکالمہ ہو۔ حکومت نے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021 منظور تو کیا، لیکن اس قانون کے تحت صحافیوں کے تحفظ کے لیے آزاد کمیشن ابھی تک تشکیل نہ دیا جا سکا، جس سے انصاف کا حصول محض خواب و خیال تک محدود ہے۔ کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ یہ دی رپورٹ اور عقیل ملک صاحب، یہ میں نے اس لیے رپورٹ آپ کو دکھائی ہے کہ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا جو آرڈر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ارشد شریف صاحب کی فیملی جو ہے وہ یہ جو 2021 کا جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں بنایا گیا کمیشن ہے اس میں جاتی تو ارشد شریف کو انصاف مل جاتا۔ اب سوال یہ ہے کمیشن تو بنا ہی نہیں، اور پچھلے سال شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا، پھر بھی نہیں بنا، ابھی تک نہیں بنا، تو کمیشن کیوں نہیں بن رہا؟ تاکہ ابھی جو 10 صحافی اگر قتل ہو گئے ہیں تو یہ معاملہ میں آپ کے سامنے اٹھانے کی بجائے ہم سیدھا اس کمیشن کے پاس چلے جائیں۔ دیکھیں، بالکل پہلی تو بات ہے کہ میں اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ نے اب کیونکہ رپورٹ چلائی اور یہ اس کو سامنے رکھا عوام کے بھی اور میرے بھی، تو میں وزیر اعظم صاحب سے خود جو ہے اس پہ کہوں گا کہ کمیشن فی الفور بننا چاہیے۔ لیکن آج ہی ایک کیس جو ہے اسی حوالے سے ارشد شریف صاحب کے کمیشن بننے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر بحث تھا، اور اس میں انہوں نے شاید کوئی رپورٹنگ میری نظر سے جو گزری، انہوں نے کہا کہ اگر کمیشن بنا بھی دیا جائے تو کیا یہ نہیں، یہ اس کمیشن کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ کمیشن ہے 2021 میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی صحافی کے خلاف کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس کی انکوائری ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کرے گا، اور اس کمیشن میں حکومت اور صحافیوں کے نمائندے دونوں شامل تھے۔ میں اس کمیشن میں بالکل وزیر اعظم صاحب سے ان کے گوش گزار یہ کروں گا کہ یہ فی الفور جو ہے ہمیں کمیشن بنانا چاہیے، کیونکہ صحافی ریاست کا ایک اہم ستون ہے۔ سندھ میں یہ کمیشن بنا ہوا ہے، اسی فیڈریشن میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک میں آپ کو یہ یقین دہانی دلواتا ہوں کہ ہم اس پہ کام شروع کر دیں گے اور فی الفور بنائیں گے۔ اچھا، اب ڈوگر صاحب، میری اطلاع یہ ہے کہ اس کمیشن کو بنانے کے لیے قانون میں تھوڑی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ کمیشن جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت آپ کی حکومت میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ تھیں، وہ اس بل کو انہوں نے موو کیا، منظور بھی انہوں نے کروایا، تو
یہ ساری نگرانی جو ہے وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پاس تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نگرانی جو ہے وہ وزارت اطلاعات کے پاس ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ حکومت کوئی امینڈمنٹ لے کے آئے تو آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ دیکھیں سر، پہلی تو بات یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کے ناحق قتل سے لے کے اور آج جو گھونیوں صاحب کا قتل ہوا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا جو 10-12 صحافی قتل ہوئے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. کیونکہ اتنا گھٹن زدہ ماحول ہے کہ صحافی اپنی جو رپورٹنگ کرتا ہے وہ اپنی اس کو حق ہے آزادی رائے کا، عوام کو اس نے وہ چیز دکھانی ہے، اور وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر یا اس کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے. کتنے صحافی ہیں جو اس وقت آف ایئر ہیں، جو بے روزگار ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کی رپورٹنگ، ان کی زبان بندی ہے، اس لیے وہ گھر ہیں، بے روزگار ہیں. کتنے ہیں جو قتل ہو گئے ہیں، اور کتنے ہیں جو آج بھی زیر حراست ہیں، آج اس وقت بھی زیر حراست ہیں. تو ان سب کا جو حل تو وہی وہ کمیشن ہے. اگر ایسا کمیشن آتا ہے اور کسی نئی امینڈمنٹ کے ساتھ، ہم صحافیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں، ہم اس کے حق میں ہیں، ہم سپورٹ کریں گے، اپوزیشن سپورٹ کرے گی. گورنمنٹ لے کر آئے وہ امینڈمنٹ بل تاکہ فی الفور یہ کمیشن بنے، تاکہ اس کمیشن میں جو بھی کسی صحافی کے اگینسٹ میں اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو وہاں ایڈریس ہو اور وہاں اس کو انصاف ملے، کمپلیننٹ کو بھی اور صحافی کو بھی. لیکن یہ کیونکہ اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ اس وقت ماحول اور ہے، اس وقت ان کو کوئی بھی بندہ جو حق پر بات کرے وہ ان کو پسند نہیں ہے. وہ یا اپنی جان سے جائے گا یا اپنی نوکری سے جائے گا، ورنہ جیل میں جائے گا یا وہ ادارے سے جائے گا. ایسے ایسے نام ہیں. ابھی آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے کہ میں تفصیل دے سکتا ہوں. جو بیچارے جلدی سے بتائیں نام. بے روزگار بیٹھے ہیں. اچھا ہاں، وہ تو بہت سے ہیں بے روزگار بیٹھے ہیں. تو بہت سی وجوہات وہ پسند نہیں ہے کہ جی آپ کا پروگرام پسند نہیں ہے کیونکہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ حکومت کو پسند نہیں ہے. اچھا، لہٰذا آپ تو اس طرح یہ کام تو آپ کی حکومت کے دور میں بھی ہوتا ان تھا کی نا؟ فسائی اگر ہوا تو حکومت غلط میں ہو. کتنے صحافیوں کا گلا گھونٹا گیا، کتنے صحافیوں کے منہ پہ اسکاچ ٹیپ لگائی گئی. یہ میرے خیال سے 2-4 نام میں بھی لے لیتا ہوں. عامر ڈوگر صاحب یہ نہ کہیں، الحمدللہ ہماری حکومت میں کسی صحافی کا گلا نہیں گھونٹا گیا. کچھ صحافی ایسے ہیں جن آج کا بھی گرفتار ہیں. کچھ صحافی ایسے ہیں جن کا ہر حکومت کے دور میں گلا گھونٹا جی جاتا آپ ہے. اس کی بعد مثال ہے. آپ کی حکومت کے دور میں 9 مہینے تک پابندی تھی میرے پہ، ٹھیک ہے نا؟ نہیں آپ نے تو اور جب تحریک میں اعتماد آئی خان صاحب پہ تو تب میری واپسی ہوئی. اچھا، لیکن اس کی ذمہ داری میں براہ راست عمران خان صاحب پہ نہیں ڈالتا، جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض پہ ڈالتا ہوں. لیکن وہ بھی تو عمران خان ہی تھے نا سر. اب پھر بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. ہم اس موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ ہمیں اس کمیشن کو بنا کر جو ایک پراپر فورم ہے اس طرف جانا چاہیے. اور اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں جی ایک دوسرے کے ساتھ اپوزیشن تیار ہے. اس پہ ہم آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.